صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے، بس میرا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو وہاں پر آپ نے ایک یتیم بچے کو دیکھا کہ جو رسول اللہ کے مدینے میں آئے ہوئے مہمان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، تو یتیم بچہ ان لوگوں کی ہڈیاں چوس کر اپنا گزارا کرتا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ جب کھا کے ہٹ جاتے ہیں تو جو ہڈی جو بچی کچی ہوتی ہے وہ بچہ کھاتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں، توجہ کرنا، جب آپ نے اس کو جانے کا ارادہ فرمایا، بچے کو پٹایا، سارے معاملات کی، جب وہ تیار ہوا تو جب جانے لگا گاڑی کے اندر، بچہ گاڑی میں چل رہا ہے اور پیچھے مڑ مڑ کے رسول اللہ کی گنبد خضرا کو بھی دیکھ رہا ہے، پوچھئے بات سبحان اللہ، چل بھی رہا ہے، بار بار پیچھے مڑ مڑ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، جب تک نظر آتا رہا، چلتا رہا، جیسے آنکھوں سے گنبد خضرا گم ہوا، نظر نہیں آیا، اس نے پیر مہدی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بابا جی ذرا یہ بتاؤ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹا میں تجھے پاکستان لے کے جا رہا ہوں، وہاں میرے نانا رسول اللہ نے ڈیوٹی لگائی، میں سید زادہ ہوں، وہاں رہیں گے، تجھے مڑی کے پہاڑ دکھاؤں گا، لاہور کے بازار دکھاؤں گا، اور کراچی کی تجھے سوغاتیں دکھاؤں گا، پاکستان کے تجھے نظارے کراؤں گا۔ اور بچہ رو کر کہتا ہے بابا جی ہر چیز تو مجھے وہاں دکھائے گا، ذرا یہ بتا مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی دکھائے گا؟ وہاں مجھے سب نظر آئے گا، لیکن ذرا یہ بتا وہاں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟
حضرت میرے علی شاہ صاحب فرماتے میری چیخ نکلی حضرت جماعت علی شاہ صاحب کی. آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر یہ وہاں نظر آتا پاکستان میں تو ہم یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ اور یہ کہیں نظر نہیں آتا تو بچہ کہتا کہ مجھے پھر لے جانے کی ضرورت نہیں، میں یہاں رہوں گا، روٹی کھاؤں، ہڈیاں کھاؤں، ٹکڑے کھاؤں، بچا ہوا کھاؤں، اٹھا ہوا کھاؤں، جو چاہوں جیسے گزارا کر سکتا ہوں، لیکن نہ مصطفیٰ کا گنبد خضرا نہیں چھوڑ سکتا. حضرت پیر جماعت علی شاہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا پیر صاحب وجہ یہ ہے کہ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، میری ماں دنیا میں نہیں ہے، میں یہاں یتیم اکیلا ہوں، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، کوئی میرا دوست نہیں، کوئی رشتہ، اکیلا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جہاں رہتا ہوں جب بھی اپنے باپ کی یاد آتی ہے تو آقا کا گنبد خضرا دیکھ لیتا ہوں، جب بھی ماں کی یاد آتی ہے تو گنبد خضرا کو دیکھ لیتا ہوں اور مجھے تسلی ہوتی ہے. حضرت منور بدیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے. ہم دوسرا اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب کو شعبان المعظم کی 14 تاریخ اللہ نے عطا فرمائی، اور آج شعبان المعظم کا جو ہم پر اللہ کا احسان ہوا، شعبان کی رات چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ وہ رات میرے آپ کے درمیان جلوگر ہونے والی ہے. روزانہ ڈیلی رات کے آخری حصے میں معافی مانگنے والا عرض کرتا ہے پروردگار مجھے معافی عطا فرما. معاف کرنے والا رات کے آخری حصے کے اندر آخری پہر میں آ کر اعلان کرتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اللہ اس کو بخش دوں. لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے، مغرب کے بعد جب شروع ہوتی ہے، فرمایا اس رات کا مقام یہ ہے کہ رات کے پہر کا انتظار نہیں ہوتا، مغرب کے بعد ہی اعلان شروع ہو جاتا ہے. روزانہ ڈیلی بندہ کہتا ہے مولا تو معاف فرما. شعبان کی رات آتی ہے تو مغرب کے بعد اللہ اعلان کرتا ہے آ جاؤ تمہارا رب معاف کرنے کو تیار ہے، وہ خود تمہیں معافی عطا فرمائے گا، وہ اعلان فرما رہا ہوتا ہے. تو ابھی چونکہ مغرب کے بعد ہماری وہ رات شروع ہوگی اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے تو شایان شان طریقے سے اس رات کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. شعبان کی 15ویں رات یہ بڑی مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کہتے ہیں قرآن کے ان لفظوں کو جن کا ترجمہ تو موجود ہے لیکن قرآن میں لکھا ہوا بولو نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ وہ حروف ہے کہ جس کا ترجمہ تو خود حضرت جبریل کو بھی نہیں پتہ ہے. قرآن کون لے کر آیا؟ بولو حضرت جبریل. لیکن جب جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ الف لام میم پڑھیے مصطفیٰ الف، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تو آگے بات کر. فرمایا پڑھیے لام، فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے تو آگے بول. فرمایا میم، فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے تو آگے بات کر. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ لوح محفوظ و قرآن تو میں لے کر آیا ہوں، نازل ہونے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، لے کے میں آیا ہوں، وہاں سے لفظ نکال کے میں لایا ہوں. ترجمہ آپ کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ بتائیے. لانے والے کو نہیں پتہ ہے، اس پر آ رہا اس کو پتہ ہے ترجمہ کیا ہے. آج اسی پر زور سے بولو اسی بات سے. لانے والے کو نہیں پتہ، لیکن جو جس کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے.
تو جبریل ہاتھ جوڑ کر کہتے یا رسول اللہ مہربانی کریں ذرا مجھے بھی تو بتائیں، آپ کیا سمجھیں، کیا آپ کو پتہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل یہ اس کے جو ترجمے ہیں نا یہ میرے اور اللہ کے درمیان، یہ اللہ اور میری راز کی باتیں ہیں۔ یہ جو اس کے حروف مقطعات کا جو ترجمہ ہے حامیم الف لام میم حامیم عین سین قاف نون الف لام میم صاد حامیم یاسین طٰہٰ، یہ جو حروف مقطعات جسے ہم لوح قرآنی کہتے ہیں، یہ عربی میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ترجمہ ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن قرآن و حدیث میں لکھا ہوا نہیں، یہ رب جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اور اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرا میرا راز کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ ہم دونوں کے درمیان راز ہے۔ تو یہ فرمایا کہ حامیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، توجہ کرنا، انا انزلناہ، کہ بے شک ہم نے اس رات میں اتارا، برکت والی رات میں قرآن، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں سے اتارا، انا کنا منذرین، بے شک ہم درس سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور فرمایا ہر حکمت والا کام اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، امرا من عندنا، اللہ رب العالمین کے حکم کے ذریعے رب حکم دیتا ہے، وہ کام جو ہے اس کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی پاک علیہ السلام آپ نے شب برات کو کس طرح گزارا اور کیا معاملات کیے، کیونکہ ہر سال اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماتا ہے اور ہر سال ہم شب برات کی راتوں کو گزارتے ہیں، لیکن چونکہ آج رات کے لیے موضوع چونکہ میں نے کچھ اور تیار کیا تھا تو میں نے سوچا کہ برکت کے طور پر شب برات کے حوالے سے چند ایک بات، وہ باتیں جمعے کی نماز میں کی جائے کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ رات کن بد نصیبوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر مر گیا نا تو چل ٹھیک ہے، وہ تو مر گیا، اللہ کی مرضی، وہ نہ آئے گا نہ توبہ کر سکتا، اس کو تو حضور ہو گیا، چل ٹھیک ہے مر گیا، لیکن فرمایا میرے نبی نے میری امت میں کچھ ایسے بھی بدبخت و بد نصیب ہیں کہ ہر سال یہ رات ان کو نصیب ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، پوری رات مسجد میں جاگ رہے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیتا ہے، لیکن فرمایا چند بندے ایسے ہیں کہ اس رات ان کی معافی نہیں ہوتی جب تک وہ جا کے اس کی توبہ نہ کر لیں۔ اب توجہ کیجئے گا کہ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا بن کے چھائی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا بن کے چھائی شب برات، کرتے تھے ساری رات عبادت کچھ سے طرح، اس طرح مصطفیٰ نے بنائی شب برات۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت مولا کائنات وسیع رسول زوج بطول صلی اللہ علیہ امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سناؤ، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا، رسول اللہ کا ارشاد ہے، توجہ کا میرے سامنے رکھیے گا، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا شبان کی مغربی رات جب آتی ہے، طلوع آفتاب کے بعد مغرب کے بعد جب یہ رات شروع ہوتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا رات کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایک نہیں دو نہیں، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ فرماتے ہیں پورے سال جو کچھ ہونے والا ہے تمام کا رجسٹر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، حضرت اسرائیل کو بتا دیا جاتا ہے کون کب مرے گا، کون کہاں مرے گا،
صحائف میں کیا لکھا ہے، کون پیدا ہوگا، کتنے مریں گے، کتنے زندہ ہوں گے، کس کو رزق ملے گا، کون بادشاہ بنے گا، کون یتیم بنے گا، کون فقیر بنے گا، اور کس کو شادی کا جوڑا نصیب ہوگا، کون بیوہ ہوگی، اس کے بارے میں کیا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر حکمت والا کام لکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ میرے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لوگ بازاروں میں شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو خبر نہیں ہوتی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کوئی بچے پیدا کرنے میں لگا ہوتا ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں ان کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے۔ کوئی شادیوں کی تیاری میں لگا رہتا ہے، نام مردوں کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ کوئی مال کمانے میں لگا رہتا ہے، مال مردوں کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ کوئی عیاشیوں میں لگا ہوتا ہے، نام مردوں کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ توجہ کیجیے گا میرے مسلمانوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے خلاق عالم کا قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم فاہلیکم نارا، فرمایا کہ خود بھی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم فاہلیکم نارا، فرمایا خود بھی بچو، اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچاؤ۔ اب یہ مبارک رات ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں، نوجوان خود بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پٹاخے پھوڑواتے ہیں، کرتے ہیں نا۔ قرآن کیا کہتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا خود بھی بچو اس سے اور جو ہے اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ صدر الشریعہ مصنف صاحب بارِ شریعت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمائیے جو سورج تم دیکھتے ہو نا، سورج یہ زمین سے سینکڑوں میل دور ہے، کتنا، سینکڑوں میل دور ہے۔ صاحب بارِ شریعت فرماتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور ہے، اور فرماتے ہیں یہ جو تمہیں گرمی اتنی لگتی ہے نا، یہ سورج کا چہرہ نہیں، یہ سورج کی پشت ہے تمہاری طرف۔ یہ کیا ہے سورج کی، ابھی جو ہماری طرف دنیا میں جو یہ سورج کی کیا ہے، اس کا چہرہ نہیں ہے، اس کی پشت ہے ہماری طرف۔ صاحب بارِ شریعت مفتی صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب کہ اس کی پشت تمہاری طرف ہے، اور جب یہ زمین پر اپنی روشنی مارتا ہے تو تم مٹی پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، فرش پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، جبکہ مٹی فرش مٹی کا ہوتا ہے، پتھر بھی مٹی سے بنتا ہے۔ اگر یہ اپنی پشت اس پہ زمین زور سے مارے، روشنی پڑتی ہے تو تپش زیادہ گرمی کے اندر اس کے اندر جو ہے پاؤں رکھا نہیں جاتا، ہاتھ لگایا نہیں جاتا، ننگے پاؤں بندہ چل نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جب سورج کی پشت ہے تو زمین کا یہ حال ہے، قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی، اور اس وقت سورج کی پشت نہیں، اس وقت زمین کی تانبے پر سورج کا منہ ہوگا، یعنی سینکڑوں میل دور سورج ہے، اس کی پشت زمین پر پڑے تو بندہ زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو مٹی کی زمین ہے، مٹی سے میں بنا، مٹی کی زمین ہے، پھر بھی پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج کا چہرہ زمین پر ہوگا، اور ابھی تو سینکڑوں میل دور ہے، قیامت میں سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ اب فرماتے اس وقت سوچو بندے تمہارا کیا حال ہوگا، سینکڑوں میل دور ہے، لیکن وہاں پر وہی بندہ بچ سکتا ہے جس کو اللہ کی رحمت بچائے، اور کسی اور کی بس کی بات نہیں۔ اب یہ جو بات ہے، فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ خود بھی بچو جہنم سے اور اولاد کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو جہنم سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، ہم پٹاخے دلا کے خود بھی جہنم خرید رہے ہیں، اولاد کو بھی جہنم خریدوا رہے ہیں۔ لو بیٹے پر پٹاخے پھوڑو، چھوٹے میں بڑا ہونا تو یہ بم لا کے تمہیں بڑے والا پھوڑی ہو، تاکہ جو جہاں پڑھ رہا وہ اچھل کے بھاگے کہ ہو کیا گیا ہے۔ نماز پڑھتا آدمی ڈر جائے کہ مسئلہ کیا ہو گیا۔ حدیث سنو، سرکار کیا فرماتے ہیں، فرمایا اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ، میرے نبی فرماتے جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور دے کے بچا جائے اس سے، اگرچہ کھجور کے بدلے ہی بچو، لیکن بچو اس جہنم کی آگ سے۔ کیوں؟ فرمایا اتنی خطرناک ہے جہنم کی آگ، اتنی خطرناک ہے، جو بندہ گر جائے اس کو کوئی بچانے والا نہیں، اس کی شکل تبدیل، اس کی جلد تبدیل، کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جو مومن ہے، ایمان والا ہے، توجہ کرنا، ایمان والا تمہاری شان مصطفیٰ کی زبان سے، اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان والا رکھے۔ فرمایا جو کافر ہے پل سے رات سے گزرے گا، کٹ کے زمین جہنم میں گرے گا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن سنیں مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، میرے رب کا کلمہ پڑھا ہے، زندگی بھر میرے نام کے نعرے لگاتا رہا، زندگی بھر حرام حلال سے بچتا رہا، زندگی بھر غلط کام
کاموں سے بچتا رہا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ تیار ہے جملہ سننے کے لیے؟ جملہ مدینے والے مصطفیٰ کا آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کافر تو کٹ کے گر جائے گا، لیکن فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ بندہ جب پل صراط سے گزرے گا، سرکار فرماتے جہنم چیخ چیخ کر کہے گی اوے ایمان والے جلدی سے میرے اوپر سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ایمان کا نور جہنم کی آگ کو بجھا نہ دے۔ یعنی ایمان والا جب پل صراط سے گزرے گا تو یہ جہنم کی آگ سرکار فرماتے چیخ کر کہے گی وہ ایمان والے جلدی گزر جا کہ تیرا نور ایمان کا نور مجھے بجھا نہ دے۔ یعنی فرمایا جہنم کی آگ سے بھی زیادہ مضبوط اس کا ایمان ہے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان والے کا ایمان بھی مومن کا اتنا مضبوط ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس سے جو ہے پناہ مانگتی ہے۔ اب اللہ بھی منع فرما رہا ہے کہ آگ سے بچو، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں آگ سے بچو۔ اب اگر کوئی خود پٹاخے بچوں کو دلوا کے آگ خریدے تو مجھے بتاؤ اس میں کس کا قصور ہے؟ اللہ کا قصور ہے؟ رسول اللہ کا قصور ہے؟ کس کا؟ خود اپنا قصور ہے۔ تہوار میرا ہے، رات جاگنی مسلمانوں کی ہے، انعام کی رات مسلمانوں کی ہے، برکت کی رات ہماری ہے، اور ان راتوں میں کام ہم یہود و نصارہ والے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا یہودی اپنے عالمی دن کے اندر مسلمانوں والے کام کر رہے ہو؟ کبھی دیکھا یہودیوں کو جو چرچ سے عیسیٰ علیہ السلام کا دن بناتے ہیں، کبھی وہ نماز ہمارے مسلمانوں کی پڑھ رہے ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی ہندوؤں کو دیکھا ہے کہ جب وہ ہولی کھیل رہے ہوتے، دیوالی بنا رہے ہوتے، اس وقت ان کے مندروں میں اذان کی آواز آ رہی؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ یہ سارے مسلمانوں کے تہواروں میں گیروں کے کام ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی قیامت میں انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھو میں کس کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں، آپ کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ اگلی بات سنیے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب کون لوگ ہیں جو اس رات محروم ہوتے ہیں؟ ان کی بات سنو اور یہ دل میں توبہ کرو کہ وہ رات آنے سے پہلے ان گناہوں سے معافی مانگو، ورنہ پوری رات مصلی پہ گزار دو کہ اللہ کی طرف سے معافی نہیں مل سکتی۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ تو کیا حدیث سننے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ؟ سنیں حدیث، حضرت عائشہ فرماتی ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین شعبان کی 15 رات کو تشریف لائے، جبریل آئے میرے پاس شعبان کی 15 رات کو، اور فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو۔ فرمایا جبریل کس چیز کی مبارک؟ فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، عرب کے اندر بنو کلب کا جو بہت بڑا قبیلہ تھا، سب سے زیادہ بکریاں ان قبیلے کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کی بکریوں کے اوپر بہت زیادہ بال کمر پر تھے۔ فرمایا جس طرح بندہ بکریوں کے کمر پر بال کو نہیں گن سکتا ہے، اسی طرح اس رات میں بخشنے والوں کی تعداد کو نہیں گنا جا سکتا۔ لیکن جبریل کہتے آقا مبارک ہو ان لوگوں کو جو اس رات بخشے گئے، لیکن آقا چند لوگ آپ کی امت کے وہ ہیں جو اس رات بھی محنت کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد بھی بخشے نہیں جاتے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا جبریل بتاؤ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل کہتے یا رسول اللہ پہلا شخص جس کی طرف اللہ پوری رات رحمت کی نظر نہیں فرماتا، فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کینہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ کبھی بھی بخشا نہیں جاتا۔ دوسرا کینہ رکھنے والا، مطلب کسی کے لیے اپنے دل میں میل رکھنے والا، کسی کے لیے اپنے دل میں حسد رکھنے والا، برائی رکھنے والا، برا سوچنے والا، نیگیٹو سوچنے والا، اس رات وہ بھی جتنی چاہے عبادت کرے لیکن اللہ کی طرف سے رحمت اس پر برستی۔ یہ کون فرما رہے؟ میرے مصطفیٰ۔ اگر کسی کے دل میں یہ برائی ہے کہ میں کسی سے جلتا ہوں یا کوئی مجھ سے جلتا ہے یا کوئی فلاں سے جلتا ہے یا کسی کے دل میں فلاں کے لیے برائی ہے، تو خدا کی عزت کی قسم یہ رات آنے سے پہلے اس سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، اگر بندہ معاف کرے گا تب میرا رب معاف کرے گا۔ توجہ ہے نا آپ نے؟ لوگوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے، شریعت کو اپنی طبیعت بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا شریعت کو طبیعت نہیں بناؤ، اپنی طبیعت کو شریعت میں ڈالو، اپنی طبیعت کو شریعت میں لاؤ، شریعت کو طبیعت میں نہیں۔ جو مقصد قبول آیا تو مان لیا، نہیں تو نہیں چھوڑ دیا، نہ بات وہ مانو جو مصطفیٰ
وہ کام کرو۔ اب لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ظلم میرا کیا، بدماشی مجھ سے کی، حق میرا کھایا، سارے معاملات کیے۔ شعبان کی 15ویں رات آ گئی تو میسیج چلا دیا کہ جی میں رات آنے والی ہے، رات سے پہلے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ مجھے معاف کر دیجئے، رات سے پہلے پہلے جو بھی ہوا اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ اچھی بدماشی، ظلم تو کرا، پکڑا میں جاؤں گا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ابے گناہ تو کر رہا ہے، ظلم تو نے کیا، حق تو نے کھایا اور قیامت میں ہی پکڑا جاؤں گا۔ ایسے میسیج میں کرنے سے معافی ہوتی؟ بولو کتنے لوگ گھما رہے ہیں؟ نیٹ جو چلاتے ان کو پتا ہے، دما دم میسیج آ رہے ہوتے ہیں، جو اس رات آنے سے پہلے پہلے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیں، میں نے جو بھی زندگی میں کیا میری طرف سے دل دکھا جو بھی ہو میں معافی۔ ابے ایسے معافی نہیں ملے گی جب تک سامنے جا کر تو اس سے معافی نہیں مانگے گا، اور جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا زندگی گزارتے میرا رب بھی تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ یہ مسئلہ اللہ کا نہیں، اللہ کے بندوں کا مسئلہ ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ، حقوق اللہ کا مسئلہ نہیں۔ نماز نہیں پڑھ وہ اللہ کی مرضی تجھے معاف کرے یا پکڑے، لیکن بندے کا حق بندہ ہی معاف کرے گا، میرا رب معاف کر سکتا۔ کیوں کہ اللہ کا حکیم، ظلم مجھ پہ کرو یہ اللہ بڑا معاف، اللہ کیسے معاف کرے گا بھائی؟ پہلے مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کروں گا تو رب معاف کرے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کسی نے کسی کے ساتھ غلط کی ہے تو رات آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو، حقوق العباد کا مسئلہ ذرہ بھر بھی اللہ کی طرف سے معافی نہیں۔ اب توجہ کرنا، تقریر سمجھنے لگا ہوں۔ پہلا شخص مشرک، دوسرا شخص کینہ حسد رکھنے والا، اور تیسرا شخص میرے نبی فرماتے اس رات اس بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ملتا، خالی آتا خالی چلا جاتا۔ کون؟ فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کا دل دکھانے والا ہوتا ہے، ماں باپ کو گالیاں بکنے والا ہوتا ہے، مغرب سے لے کر فجر تک مسجد میں گزر ہے، کہیں میں تو نہیں جاتا، میں تو آج بخشوا کے جاؤں گا۔ میں نے کہا سرکار فرماتے زندگی بھر بھی بیٹھا رہے گا، معاف نہیں ہو کرے گا اللہ تعالیٰ جب تک تجھے تیرے ماں باپ معاف نہیں کریں گے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو میں تم سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ رات آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو، ماں باپ راضی ہو جائیں گے، میرا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ماں باپ ناراض ہے نا، خدا کی قسم یہ میرا غلام فرید نورانی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جاتا، اور آگے فرمایا شراب کا عادی، یعنی پابندی سے شراب پینے والا وہ بھی اس رات خالی آتا خالی چلا جاتا ہے۔ کب اس کو نہیں ملتا؟ فرمایا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کرے، جب تک اللہ کی بارگاہ معافی نہیں مانگے نا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک حدیث سنے تبھی ختم کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی شان پر ہے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں معافی نہیں مانگو گے، ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، پوری رات تیری عبادت بیکار ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا، خالی آ خالی چلا جا۔ تو چاہے توبہ کر، رو پیٹ، ناک رگڑ، دماغ رگڑ، جو چاہے کرتا رہے، اللہ کی ٹکرے مار مار کے دیواریں توڑ دے، لیکن معافی نہیں ملے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھے معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ سنیں ماں باپ کا مقام میرے مصطفیٰ نے بیان کیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے پہ سفر کر رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، تو چلتے چلتے حضرت موسیٰ تھک گئے، تو راستے میں تھکے تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ جب بیٹھے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، میرے موسیٰ تھک گئے ہو؟ یا اللہ بالکل تھک گیا بشر ہونے کے ناطے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے سواری کا انتظام کر دوں۔ اے موسیٰ تو چاہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ سواری کا انتظام تو کر دے گا، سواری کہاں سے لاؤں؟ یہاں تو جنگل بیابان ہے، کوئی سواری نہیں، میں سواری کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، یہ جو تمہارے سامنے پہاڑ اس کے پیچھے جاؤ، وہاں پر ایک میرا بندہ رہتا ہے، تم اس سے جا کے کہنا وہ تیرے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ سنیں ماں باپ کی قدر کیا ہے، خدا کی قسم دل میں محبت پیدا کرو۔ یہ لوگ تو ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں، لوگ تو ماں باپ نہیں کیا کچھ بدتمیزی، ہمارے سامنے کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پھر وہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے پھٹکیاں مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا رونا تو زندگی میں کرتا، خدا دنیا میں تیری دنیا کو جنت بنا دیتا، اتنی قدر تو زندگی میں کرتا۔ بے وقوف مرنے کے بعد تو کافر بھی جنازے میں آ جاتا ہے، مرنے کے بعد تو دشمن بھی کندھا دیتا ہے، اور مزہ تو جب ہے نا دشمن تیری زندگی میں آ جائے۔ بولو اس کی بات سبحان اللہ، توجہ کرنا۔ فرمایا موسیٰ پیچھے جاؤ اور اس سے کہنا کہ مجھے سواری چاہیے، وہ انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ فرماتے میں پہاڑ کے پیچھے گیا، بھائی ایسا کون سا بندہ آ گیا؟ اب میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں پہاڑ کے پیچھے گیا نا، ایک بندہ وہاں بیٹھا تھا، میں نے کہا یار وہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم اللہ نے بھیجا تیری طرف، اور مجھے سواری چاہیے، میں تھک گیا، سواری کا انتظام کر۔ اس نے کہا سواری چاہیے؟ کہا۔ اس نے اسے منہ اٹھایا اوپر،
اس نے ایسے اٹھایا ادھر آؤ، ایسے کیا اشارے سے. حضرت موسیٰ کہتے میں حیران ہو گیا، ایسے اشارہ کیا تو ایک بادل کا ٹکڑا چلتا ہوا آیا، بادل کا ٹکڑا آیا اس کے اشارے پر. اس نے کہا اللہ کے نبی بیٹھ جاؤ. فرمایا میں بیٹھ گیا اور جہاں مجھے جانا تھا بادل کا ٹکڑا مجھے چھوڑ کے واپسی چلا گیا. میں بڑا حیران، میں نے کہا واہ بھائی اتنا بندہ پہنچا ہوا کہ بادل کو سواری بنا لے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، میں نے اللہ کی بارگاہ سے پروردگار میں باتیں بعد میں کروں گا، سارے کام بعد میں، پہلے یہ بتائیے بندہ کون ہے کہ جس کے اشارے سے بادل چل کے آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کی طرف وہی آتی ہے موسیٰ یہ کوئی اتنا نیک بندہ نہیں، مقام تو آپ کا زیادہ، آپ نبی ہیں لیکن مقام اس کا میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے تاکہ قیامت تک مصطفیٰ کے امتیوں کو مقام پتہ چل جائے کہ جو ماں باپ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی، جو ماں باپ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. کیا مقصد؟ فرمایا موسیٰ اتنا کوئی نیک نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ یہ بندہ جس نے اشارہ کیا بادل کا ٹکڑا آ گیا، اس کو مقام میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی بڑی بات مانتا ہے. فرمایا موسیٰ یہ اپنی ماں کی کوئی خواہش ترک نہیں کرتا ہے، تو اسی لیے میں اللہ بھی اس کی کوئی بات ترک نہیں فرماتا ہوں. اس زمین پر ہر بات اپنی ماں کی قبول کرتا ہے، تو فرمایا میں بھی اس کی ہر بات مان لیتا ہوں. یہ اپنی ماں کی ہر خواہش پوری کرتا ہے تو میں بھی اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں. اب مجھے بتاؤ ایک بندہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور بادل کے ٹکڑے کو سواری بنائے تو بادل کا ٹکڑا سواری بن جائے. بھائی ایک بندہ ماں کی خدمت کرے اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے. اور میں نے کہا وہ تو موسیٰ کی قوم کا بندہ تھا، تو مصطفیٰ کا امتی ہے یار. تجھ پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، اللہ کے نبیوں کے سلام حضور کی امت پر آتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کو میرا سلام دینا. حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کو میرا سلام دینا. اور بھائی موسیٰ علیہ السلام کا امتی ماں کی خدمت کرے، وہ بادل کو اپنا نوکر بنا سکتا ہے. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تو کرے تو ساری دنیا کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا ہے. تو کیا ماں باپ کی خدمت کرو گے آپ؟ اگر کسی کے ناراض ہے تو جا کے راضی کرو رات آنے سے پہلے. اگر کوئی شرابی چلسی بگڑیاں بیٹھا ہے تو رات آنے سے پہلے توبہ کرے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں. اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، کینہ ہے، برائی ہے، سرکار فرماتے وہ بھی محروم رہتا ہے. دل صاف کرو، دل کھول دو. اللہ جب 300 دروازے رحمت کے کھول سکتا ہے تو تو نہیں کھول سکتا اپنا دروازہ؟ کھول دے دروازے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. خدا کی قسم دل سے تو معاف کرے گا پھر آپ مسلح بشا پھر معاف کر. کیونکہ حضور فرماتے شبان کی جب رات آتی ہے نا تو جا کے معافی مانگ لوگوں سے، لوگوں حق چھوڑ تو تجھے معاف کریں گے، فرشتے تجھ سے ملاقات کریں گے، اللہ بھی تجھے بخشش کے پروانہ جاری فرمائے گا. اللہ مجھے رات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. رات انشاءاللہ شب برات ہوگی، وہ اعلان نماز کی بات کر دیا جائے گا.